اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 8 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 2. اس کی آیت نمبر یہ جو ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. آیت نمبر 65 یہاں تک ہم پہنچے تھے. یہاں سے انشاءاللہ آج میں اس کی تفسیر شروع کروں گا. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. بات یہ چل رہی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو بھی لے کر آنا تو میں راشن دوں گا ورنہ کسی کو بھی راشن نہیں ملے گا. یعنی اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم جھوٹ بول کر گئے تھے کہ تمہارا ایک بھائی ہے تو اس کی سزا یہ کہ کسی کو بھی پھر راشن نہیں ملے گا. تو انہوں نے آ کے اپنے ابا سے کہا کہ ابا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ اب بھیجیں راشن کے لیے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. ابا نے کہا کہ بھائی میں کیسے تم پر اعتماد کروں, جیسے میں اسی طرح اعتماد کروں جیسے میں نے یوسف کے معاملے میں اعتماد کیا تھا. پھر کہنے لگے حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے, ارحم الراحمین ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ وہ ساری پونجی اسی میں پڑی ہوئی ہے. تو خوش ہو کے کہنے لگے یا ابانا ما نبغی, اے ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے. ہذہ بضاعتنا ردت الینا, یعنی ہمیں یوسف یعنی ہمیں عزیز مصر پر جو اعتماد جو کرنا ہے اس میں ہمیں اور کیا چاہیے. ہمیں اتنا احسان کر لیا ایک آدمی نے کہ ہذہ بضاعتنا ردت الینا, جو ہماری جمع پونجی تھی, جو ہماری خون پسینے کی کمائی تھی اس کو بضاع کہا جاتا ہے. جو ہماری جمع پونجی تھی ساری کی ساری واپس لوٹا دی. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا, اب ہم اپنے اہل کے لیے راشن بھی لے کر آئیں گے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا, اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ, اور ایک اونٹ کے بقدر راشن اضافی لے کر آئیں گے جو بھائی کا ہوگا. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ, یہ جو ابھی ہم راشن لے کر آئے ہیں یہ تھوڑا ہے, دوبارہ ہمیں جانا ہوگا اگلے سال یا اسی سال وہ جو بھی ہے, تو ہم بھائی کو ساتھ لے جائیں گے اور ایک اور ہم راشن کا وہ غلہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. قال لن ارسلہ معکم, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی طرف سے مضبوط معاہدہ میرے پاس لے کر آؤ گے, یعنی معاہدہ کرو گے. وہ معاہدہ کیا ہوگا؟ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ, تم ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے. إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ, اللہ یہ کہ تمہارا کوئی گھیراؤ ہو جائے, کوئی ڈاکو تمہیں پکڑ کے سارے قتل کر دیں, کوئی جیل میں ڈال دیا اور سب کے سب مارے جاؤ. وہ تو قدرت کی طرف سے کوئی حادثہ ہو جائے تو الگ بات ہے, لیکن ہر قیمت پہ تم نے اس کو لے کر آنا ہے. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ, پس جب وہ اپنے ابا کے پاس آئے مضبوط عہد کے ساتھ, یعنی مضبوط عہد کیا انہوں نے, تو حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل, اللہ کارساز ہے, وہ جو کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں اس پر وہ وکیل ہے, ہمارا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اس کو حاضر ناظر جان کے ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں. جب یہ قافلہ تیار ہو کے اب مصر جا رہا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی, یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, اے میرے بچوں, میرے بیٹو, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ, مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا؟ تاکہ بیٹوں کو نظر نہ لگے. وجہ کیا تھی کہ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے, بہت خوبصورت تھے, انہی کی نسل میں تو بیٹا پیدا ہوا یوسف جس کو اللہ نے آدھا حسن دیا. تو ظاہر ہے اتنے حسین کے بھائی بھی حسین ہوں گے اور قداور تھے, اٹریکٹیو تھے, پھر ان کے ساتھ بنیامین بھی. تو یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ ایک ہی دروازے سے جب یہ جائیں گے نا تو مصر کے لوگ اچانک دیکھیں گے کہ یہ ایک باپ کے اتنے سارے بیٹے ہیں تو نظر نہ لگ جائے کہیں. ایسی صورت میں حدیث میں آتا ہے کہ العین حق, نظر جو ہے برحق ہے. یہ جو آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ وہمی ہو رہے ہیں یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن کسی کے بیٹے واقعی اتنے خوبصورت اور اتنے لہیم شہیم اور اتنی کثرت سے ہوں تو یہ ایک اچنبے کی بات ہے نا. نظر ایسی چیز کو لگتی ہے جو بالکل ہی ایک اچنبے کی چیز ہو, جو انسان کی توقع سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں کہا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا؟ جب فرسٹ ٹائم وہ راشن لینے کے لیے گئے تھے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ دوسری دفعہ میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس دفعہ بنیامین بھی ساتھ ہے
اور اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے وہ بہت خوبصورت ہوں گے کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، تو نظر لگنے کا خطرہ پچھلی دفعہ کی نسبت زیادہ. اور اس سے بھی زیادہ معقول بات یہ تھی کہ مصر کے لوگ اب ان کو پہچان گئے تھے کہ یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں. فرسٹ ٹائم جب گئے تھے تو لوگوں نے قافلہ سمجھا ہوگا، لوگوں کیا پتہ ہوگا کہ سارے بھائی ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے مصر سے قافلہ آیا ہے. لیکن جب یوسف علیہ السلام کے محل میں رہے، پتہ چلا کہ یہ سب ایک بھائی ہیں سب، تو پھر لوگوں میں یہ بات پھیل گئی. اب جب دوبارہ آئیں گے تو لوگ بولیں گے کہ یار وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے جس کے اتنے خوبصورت بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اور ایسے لہیم شہیم اور اتنے اٹریکٹیو. اور پھر لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کا اکرام کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا، تو ایک جیلسی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں مل رہا، ہم اتنے عرصے سے یوسف کے ساتھ ہیں اور یہ ان کو اتنا عزت مل رہی ہے، اتنا پروٹوکول مل رہا ہے. تو یہ تمام باتیں حسد پیدا کرنے کا ذریعہ تھیں، اور ظاہر ہے حاسد کی نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگلے دروازے داخل ہونا. اب اس میں ایک اشکال ہوتا تھا کہ بھائی یہ نظر وغیرہ سے بچنے کا اہتمام تو عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پہ توکل نہیں ہوتا. تو یعقوب علیہ السلام یہ نفی کر رہے ہیں کہ میرا اللہ پہ بہت اعتماد اور توکل ہے، میں تو صرف ایک اسباب کے درجے میں یہ اختیار کر رہا ہوں. میرا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ ان اسباب میں کچھ رکھا ہوا ہے، میرا عقیدہ یہی ہے کہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. تو اس لیے فوراً کہہ رہے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ سے بچا کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو ایک گیٹ سے داخل ہو، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان الحکم الا للہ، اصل حکم تو صرف اللہ کا ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں اعتماد کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا اسباب اختیار کیا کرو مصیبت سے بچنے کے، لیکن بھروسہ اللہ پہ کیا کرو. اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی، نہیں چاہے گا تو جتنے مرضی دروازوں سے داخل ہو جاؤ پھر بھی نقصان ہوگا. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ اپنے ابا کے حکم کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ابا کی ایک چاہت پوری ہو گئی. آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو تھا نا کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، تو واقعی وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعقوب اللہ سے نہیں بچا سکتے تھے اپنے بیٹوں کو. یعنی یعقوب علیہ السلام نے جو بیٹوں کو مختلف دروازوں سے جانے کا حکم دیا تو اس میں یعقوب کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کے عذاب سے یا اللہ جو مصیبت پہنچانا چاہتا ہے اس سے میں اپنے بیٹوں کو بچاؤں. ظاہر ہے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے اللہ. پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا کیوں؟ اللہ پہ چھوڑ دیتے نا کہ بھائی بیٹا ایک دروازے سے جاؤ یا الگ الگ دروازے سے جاؤ، جو ہونا ہے وہ تو مقدر میں وہ تو ہو کے رہے گا. تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے اللہ حاجۃ فی نفس یعقوب، اصل میں ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں، قضاہا، جس کو انہوں نے پورا کیا. وہ حاجت کیا تھی؟ بھئی ہم اپنی طرف سے تو مصیبت سے بچنے کا اہتمام کر لینا. جب انسان اپنی طرف سے مصیبت سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے پھر بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے جو مصیبت پہنچتی ہے اس میں تسلی نہیں ہوتی، بار بار نفس ملامت کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیوں. تو یہ یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی جو انہوں نے پوری کی. اور یہ قرآن کہتا ہے وجہ کیا ہے، اللہ پہ اعتماد کیوں کرتے تھے، اور اللہ پہ اعتماد کے ساتھ ساتھ اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، ہم نے جو ان کو علم دیا تھا اس کی وجہ سے وہ علم والے تھے. علم والوں کا یہی کام ہوا کرتا ہے کہ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں لیکن اسباب پہ نظر نہیں رکھتے. ان کو پتہ ہے یہ اسباب خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، چلے گی اس کی مرضی. کیسی بہترین بات ہے اس میں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس اصول کو نہیں جانتے ہیں. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اسباب اختیار کر کے توکل اللہ پہ کرنا ہے. اکثریت کی تو حالت یہ ہے کہ یا تو اسباب ہی اختیار نہیں کرو، صرف اللہ پہ اعتماد کرو، جس کو غلط اعتماد کہا جاتا ہے، یعنی بے موقع اعتماد کا، غلط تو نہیں، بے موقع اعتماد. یا یہ کہ اسباب ہی پر توکل کر کے بیٹھ جاؤ جیسے کہ غیر مسلم لوگ کرتے ہیں. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ تفسیر کے لحاظ سے بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس میں جو کچھ علمی نکات ہیں خلاصے کے طور پہ میں بیان کرتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. یعقوب علیہ السلام دیکھیں دوبارہ اپنے بھائی کو بنیامین کو بلا رہے ہیں. اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے کیسے آزماتا ہے. یعقوب علیہ السلام کی آزمائش میں اور اضافہ ہو رہا ہے. ابھی وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بیٹا میرا واپس آ جائے، اور اللہ دوسرے بیٹے کو بھی رکھنے کا انتظام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ان کے کجاوے میں سامان رکھ دیا، یہ احسان، تاکہ ان کو رہے کہ بھئی احسان کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہی واپس آئیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تدبیریں بھی اختیار کر رہے ہیں.
آج دینداروں میں تدبیر کی بہت کمی ہے، صرف دعائیں کرتے ہیں، تدبیریں اختیار نہیں کرتے. تو نہ صرف تدبیر میں رکھا ہے نہ دعا میں، دونوں کام کرنے چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام بھی کیسے قحط سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی ہم مصر میں بھیجیں اور پھر اپنے اس بھائی کا بھی رزق لیں، ہم بنیامین کا بھی رزق لیں. تو ہم رزق نہیں لیں گے، اللہ کھلائے گا. نہ 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 نہ، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ رہے ہیں وہ کہ بھائی رزق تو اس میں بھی ہے کہ بھائی کو بیٹے کو میں بھیج دوں، اپنے بنیامین کو بھیج دوں، یہ بھی ایک رزق ہے. لیکن اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ اس کو بھی کنویں میں ڈال دیں گے یا مجھ سے دور کر دیں گے. دوسری طرف زمینی حقیقت کیا کہتی ہے؟ اگر راشن نہ منگوایا تو ہلاکت یقینی ہے، بارش نہ ہوئی تو کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں کتنی لاجک کی بات کر رہے ہیں نا یعقوب علیہ السلام. خطرہ کتنا شدید ہے کہ ایک بیٹا میرا گیا دوسرا بھی نہ چلا جائے، لیکن بھائی اس میں تو پھر بھی امکان ہے کہ شاید واپس آ جائے. مگر اگر بیٹے کو نہ بھیجا تو قحط سے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے. آج کے دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آج کا کوئی ہوتا ہمارے جیسا نالائق تو وہ کیا فیصلہ کرتا؟ بھائی بیٹے کو تو بھیجنا نہیں ہے، رہا مسئلہ کہ بارش نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، ابھی تو یہ تو کھاؤ نا راشن، یہ جب ختم ہو جائے گا تو دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب ختم ہو جائے گا تو پھر کون انتظار کرے گا؟ اتنے دن بھوکے رہیں گے کہ مصر میں جا کے واپس لانا ہے. نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے. بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امکان کے درجے میں کیا کیا ممکن ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. جیسے یعقوب علیہ السلام پلاننگ کر رہے ہیں فیوچر کی، یوسف علیہ السلام بھی پلاننگ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 7 سال جب بارش ہوگی نا رج کے کھانا، اگلے سال جب قحط آئے گا تو دیکھا جائے گا، یار جس اللہ نے 7 سال کھلایا اگلے 7 سال بھی وہ کھلائے گا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. نہ بڑے پلاننگ سے استعمال کر رہے ہیں کہ اتنا استعمال کرنا ہے اور اتنا کھانا ہے اور اتنا فروغ کر کے معیشت کو مضبوط کرنا ہے. یہ پلاننگ ہو رہی ہے پوری کی پوری، جو آج کل دینداروں کی زندگی سے یہ پلاننگ نکل چکی ہے. اور یعقوب علیہ السلام بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ راشن لے کر آؤ. اس احتمال پہ نہیں ہے کہ بھائی میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے تو سارے نیک بچے ہیں، اللہ نے روزی کا تو ہم سے نیک لوگوں سے تو ویسے ہی روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام تو بڑے بزرگ تھے، ہمارا خاندان کیسے قحط سے ہلاک ہو سکتا ہے. جیسے وہی بات ہے نا کہ نمازیوں کو کورونا کیسے ہو سکتا ہے. کورونا کے دنوں میں یہ باتیں بہت ہوئی ہیں مسجدوں میں. جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو وبائیں کچھ نہیں کہتی، یہ وبا تو ان لوگوں کو آئے گی جو شرابیں پیتے ہیں. یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں جو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی وبا آئے تو نیک لوگوں کو نہ ملے، برے لوگوں کو ملے. وہ تو قحط آتا ہے تو سبھی ہلاک ہوتے ہیں اس میں، اور سبھی آزمائشوں میں آتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام اپنے پیغمبر ہونے کی بیس پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اسباب اختیار نہیں کرنے. بھائی یہ جمع پونجی لے کے جاؤ اور راشن لے کر آؤ، اور پھر رسک بھی لے رہے ہیں کہ بیٹے کو بھیجنے کا خطرہ بھی مول لے رہے ہیں کہ ہم نے تو بھائی اسباب اختیار کرنے ہیں، باقی پھر دعائیں اللہ سے مانگنی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کچھ جمع پونجی جمع کی بھی تھی. اگر یعقوب علیہ السلام جتنا پیسہ آ رہا ہے سارا خرچ کر رہے ہوتے تو اب جب قحط آیا ہے تو ان کے پاس راشن خریدنے کے پیسے کہاں سے آتے؟ ظاہر ہے انہوں نے کچھ پیسے جمع پونجی کے رکھے ہوئے بھی تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات آ گئے تو ہم اتنا خاندان میرے ساتھ ہے، ان کی ازواج بھی، بیویاں بھی زیادہ تھیں، اولاد بھی بہت تھی، تو کچھ انہوں نے اسباب بھی اختیار کیے ہوئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اتنا میرے پاس اسپیئر میں رہے کہ میں ان حالات کو کنٹرول کر سکوں. تو اس کے لیے انہوں نے جمع پونجی بھی رکھی ہوئی تھی. تبھی اس کو جمع پونجی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں تھی وہ، کیونکہ جو ہوس والا آدمی ہوتا ہے وہ تو کروڑوں روپے پلاٹوں کی صورت میں جمع کر کے رکھتا ہے، وہ تو اس کو تو مرنے کا خیال ہی نہیں ہوتا. یعقوب علیہ السلام نے اتنا کہ ایک جو ہے نا 1 سال اگر آزمائش کے حالات آئیں، چند سال آئیں تو ہم اس میں سروائیو کر سکیں. تو یہ پہلے سے انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کچھ رقم بچا کے رکھنا کہ اگر خدا نخواستہ ابھی میری جاب چلی جائے یا ابھی اچانک میرے حالات خراب ہو جائیں تو میں کیسے معاشرے میں چلوں گا. تو اتنی رقم بچا کے رکھنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں توکل کے یہ خلاف ہے کہ جو زندگی کے 10-20 سال رہ گئے ہیں اور اربوں روپے کے پلاٹیں خریدتے چلے جا رہے ہیں، کوئی انتہائی نہیں ہے. علماء نے کہا کہ 1 سال کی کم از کم جو ہے نا، اگر آپ جاب لیس ہو جاتے ہیں تو 1 سال تک آپ سوسائٹی میں سروائیو کر سکیں، اتنی جمع پونجی رکھنا ضروری ہے. پھر اس سال میں آپ اگلے سالوں کے لیے بھی انتظام کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو خیر یہ ساری باتیں ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں، اور نظر بد کا برحق ہونا بھی پتہ چلتا ہے اس سے ہمیں کہ نظر لگنے کا بھی پورا خطرہ ہوتا ہے، جیسے کہ احادیث میں یہ مضمون بہت زیادہ واضح ہے. اور نظر سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس
اپنے اوپر اپنے بچوں پہ دم کرنا چاہیے اس کو. باقی نظر ایک کوئی بھی اچھمبے کا کام ہو تب لگتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آڑا ترچھا نیلا پیلا عجیب سا ہو, ناکیں بہہ رہی ہوں اور اس کو بھی ڈرتے ہوں کہ پتہ نہیں اس کو کہیں نظر نہ لگ جائے, تو یہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی ایک الگ سے ہی ہٹ کے کوئی چھو تو اس کو نظر کا خطرہ ہوتا ہے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اب ہم آگے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 9 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 4. رکوع نمبر 4 نہیں, رکوع نمبر 3. یہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ, اور جب وہ بھائی آئے یوسف کے پاس, آوا الیہ اخاہ, آوا یووی ایوان, اوا تھا اصل میں اکرما کی طرح, ٹھکانہ دیا, مأوا کہتے ہیں نا ٹھکانے کو, ٹھکانہ دیا الیہ اپنی طرف یوسف نے, یعنی یوسف نے ٹھکانہ دیا اپنی طرف, اخاہ اپنے بھائی کو, یعنی اپنے سگے بھائی کو. قالا, اور کہنے لگے, انی بے شک میں, انا اخوکا میں تیرا بھائی ہوں, فلا تبتئس پس اب مایوس مت ہونا, بیما یا تنگ نہ ہونا. تبتئس بیس سے نکلا ہے, بیسا کہتے ہیں نا برا, تو اب برا محسوس نہ کرنا, یعنی اب تنگی محسوس نہ کرنا, بیما کانوا یعملون, ان عمل سے جو تمہارے یہ دوسرے بھائی سوتیلے بھائی کر رہے ہیں. یعنی اب جو تمہیں ٹینشن یہ دے رہے تھے تو اب اس پہ ٹینشن نہ لینا, میں تمہارا بھائی ہوں. فلما جہزہم, پس جب قافلے کو حضرت یوسف نے تیار کیا, بجہازہم اپنے سامان کے ساتھ, جعل السقایۃ, تو ایک پیالہ, سقایا وہ ساقی کہتے ہیں نا پانی پلانا, سقایا پانی پلانے والا پیالہ, بڑا قیمتی پیالہ ہوگا. جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, تو اپنے بھائی یعنی بنیامین کے کجاوے میں وہ پیالہ رکھ دیا. ہو سکتا ہے خود رکھا ہو سکتا ہے کسی ملازم سے رکھوایا ہو, تو دونوں طرح امکان ہے. ثم اذن, پھر ندا لگائی, اذن یؤذن تأذینا, ندا لگانا, اذان کو اذان اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اعلان ہے. مؤذن, ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا, ایتھا العیر, اے قافلے والو, اے قافلے, عیر قافلے کو کہتے ہیں, اے قافلے والو, انکم لسارقون, بے شک تم لوگ چور ہو. قالو, وہ لوگ کہنے لگے, واقبلوا علیہم, اور ان لوگوں پر متوجہ ہوئے, اقبال کا معنی متوجہ ہونا, کہنے لگے اس حال میں کہ پیچھے متوجہ ہوئے, پلٹے لوگوں کی طرف, جو محل سے جو ایک بندے نے تو پکارا, پیچھے باقی کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے, تو سب کی طرف مڑ کے کہنے لگے, ماذا تفقدون, کون سی چیز ہے جو تم گم پا رہے ہو بھائی. فقد یفقد, فقدانن کا معنی کسی چیز کو گم پانا, ہم کہتے ہیں نا اس چیز کا فقدان ہے, کیا مطلب یہ چیز ہمیں مل ہی نہیں رہی ہے. کیا چیز ہے جو تم گم پا رہے ہو, جو تمہیں لگ رہا ہے کہ گم گئی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں چور کہہ رہے ہو. قالوا, تو وہ کہنے لگے, نفقد صواع الملک, ہم بادشاہ کے پیمانے کو, صواع وہ پیمانہ جس سے ناپا جاتا ہے, یعنی وہ پیالے میں پانی بھی پیا جاتا تھا اور راشن بھی ناپا جاتا تھا, تو بادشاہ کا جو پیمانہ ہے, جو پیالہ ہے, وہ ہم گم پا رہے ہیں. ولیمن جاء بہ, اور وہ شخص جو اس پیالے کو لے کر آئے گا اس کے لیے کیا ہے, حمل بعیر, ایک اونٹ کا بوجھ ہے. حمل, وہ حمل یعنی حمل سے نکلا ہے, بوجھ, یعنی ایک اونٹ کے برابر اس کو راشن ملے گا فری میں, صرف اس خدمت کے بدلے میں کہ کون بادشاہ کا پیالہ نکال کے لاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا سامان چیک کریں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو تو ہمیں وہ مل جائے گا پورا جو ہے نا, مجھے مل جائے گا وہ پورا ایک اونٹ کا راشن. وَأَنَا بِهِ زعیم, اور میں اس کا دعوے دار ہوں. زعیم کا مطلب دعویٰ کرنا. تو وہ شخص کہنے لگا, میں نے دعویٰ کیا, میں نے بادشاہ کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں وہ پیالہ نکال کے لاؤں گا تو مجھے ایک پورا اونٹ راشن کا ملے گا, میں نے یہ چیلنج قبول کیا ہے. قالوا, تو وہ کہنے لگے, تاللہ, اللہ کی قسم, لقد علمتم, یقیناً تم جانتے ہو, ما جئنا, ہم یہاں اس لیے نہیں آئے, لنفسد فی الارض, کہ ہم زمین میں فساد مچائیں, وما کننا, اور نہیں ہیں ہم لوگ, سارقین, چور, ہم کوئی چور لوگ تھوڑی ہیں. قالوا, تو وہ کہنے لگے, فما جزاؤہ, سب مل کے کہنے لگے, دعویٰ تو ایک نے کیا تھا لیکن باقیوں نے اس کا ساتھ دیا, اور کہنے لگے, فما جزاؤہ, اچھا اس شخص کی جزا کیا ہے, ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹ بول رہے ہو. تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں, لیکن اس شخص کی جزا کیا, اس شخص سے مراد وہ شخص جس نے تم میں سے چوری کر کے پیالہ اپنے سامان میں رکھا, اس کی بدلہ کیا ہے اگر تم جھوٹے نکلے. قالوا, تو وہ کہنے لگے, یہ یوسف کے بھائی کہنے لگے, جزاؤہ, اس شخص کا بدلہ یہ ہے, من وجد فی رحلہ, کہ جس کے رحل سے, جس کے کجاوے سے وہ
پیالہ پایا جائے فہو جزاؤہ تو وہی شخص اس کا بدلہ ہے، اسی کو رکھ لینا. کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. ہمارا قانون یہی ہے کہ جس کے سامان سے جس پہ چوری ثابت ہوتی ہے اسی کو غلام بنا کے رکھ لیا جاتا ہے. فبدأ بأوعیتہم، وعاء کہتے ہیں برتن کو، اوعیہ اس کی جمع آتی ہے. فبدأ تو اس شخص نے شروع کیا، بأوعیتہم بھائیوں کے سامان سے، قبل وعاء اخیہ یوسف کے بھائی کے سامان سے پہلے، یعنی بنیامین کے سامان سے پہلے ان باقیوں کے سامان سے شروع کر دیا تاکہ شک نہ ان کو. ثم استخرجہا، پھر نکال ڈالا اس پیالے کو، من وعاء اخیہ یوسف کے بھائی کے برتن سے، یعنی اس کے بیگ سے، یا کوئی بھی چیز جس میں کوئی چیز جمع کی جاتی ہے اس کو وعاء کہتے ہیں، اصل میں تو برتن کو کہتے ہیں. کذالک، اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے، کدنا ہم نے تدبیر کی، کاد یکید کیدن تدبیر کرنا، لیوسف یوسف کے لیے، اس طرح ہم نے یوسف کو طریقہ سجھایا کہ بھائی کو رکھنے کا یہ طریقہ ہے. ما کانا، نہیں تھا یوسف، لیأخذ ایسا کہ وہ لے لے، اخاہ اپنے بھائی کو، فی دین الملک بادشاہ کے دین میں، یعنی بادشاہ کے دین کے مطابق تو وہ اپنے بھائی کو چوری کے الزام میں رکھ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بادشاہ کا قانون یہ نہیں تھا کہ چور کو رکھو اپنے پاس، اس ملک کا قانون کچھ اور تھا. الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا، تو اللہ ہی چاہتا تو رکھ لیتے، تو اللہ نے چاہا تو یہ تدبیر سکھا دی اللہ نے. نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتے ہم درجوں کو بڑھا دیتے ہیں. وفوق کل ذی علم، اور ہر علم والے کے اوپر علیم ایک اور علم والا ہے، یعنی وہ اللہ ہے. قالو، تو جب بھائیوں نے دیکھا یہاں سے یہ پیالہ نکلا ہے تو کہنے لگے یوسف کے بھائی، این یسرق، کہ اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق، تو تحقیق چوری کر چکا ہے، اخ لہ، اس کا ایک اور بھائی، من قبل، اس سے پہلے اس کا ایک اور بھائی تھا، یعنی یوسف تھا، وہ اس نے بھی چوری کی ہے. فَأَسَرَّهَا، أَسَرَّ يُسِرُّ اصرارًا کا معنی چھپانا، پس چھپایا یوسف نے، ہا اس کو، کس کو، جو بات آگے آ رہی ہے اس کو. یوسف فی نفسہ، یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا. کیا بات تھی؟ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس بات کو ظاہر نہیں کیا اپنے بھائیوں کے لیے. کون سی بات؟ جو آگے آ رہی ہے. وہ بات کیا تھی؟ قالا، یوسف نے کہا، انتم شرٌ، تم بہت برے ہو، مکانن، مرتبے کے اعتبار سے، یعنی چوری میں تو تم بہت ہی برے ہو. یعنی ہم دونوں اگر چور ہیں، جیسے تم کہہ رہے ہو کہ اس کا بھائی تھا وہ بھی چور تھا، تو تم تو اس چوری میں مکان یعنی مرتبے کے لحاظ سے ہم سے بھی زیادہ برے ہو. شر اصل میں اشررو تھا، اس میں تفضیل ہے، یعنی اگر فرض کر لیا کہ جائے کہ ہم چور ہیں تو تم تو اس سے بڑے چور ہو. وہ بڑے چور اس لیے کہا کہ تم نے تو پورا بندہ باپ سے چرا کے غائب کر دیا، باپ سے غائب کر دیا. چوری کا اصل یہی ہے نا کہ مالک سے چیز کو غائب کر دینا، تم نے تو بیٹے کو باپ سے الگ کر دیا، یعنی دل میں یہ سب باتیں کہیں. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم کر رہے ہو. یوسف علیہ السلام دل میں یہ باتیں کر رہے تھے. قالوا، بھائی کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ، بے شک اس بھائی کے لیے، ابن، ایک باپ ہے، شیخن، بوڑھا ہے، کبیرن، بہت زیادہ، اس کا ایک بہت زیادہ بوڑھا باپ ہے. کیا مطلب؟ آگے جملہ محذوف ہے، وہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، یہاں پہ وہ اس کا غم برداشت نہیں کر سکتا. فخذ احدنا، پس آپ لے لیں ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ، اس کے بدلے میں، ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم بڑے ہیں، زیادہ طاقتور ہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، ہم دے دیں گے، اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. انا نراکا، ہم سمجھتے ہیں آپ کو، من المحسنین، نیک لوگوں میں، احسان کرنے والوں میں، تو آپ ہم پر یہ احسان کر دیں. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. آگے من محذوف ہے، من ان ناخذ، یعنی اس بات سے اللہ کی پناہ کہ ہم لے لیں، الا، مگر صرف اسی شخص کو، من وجدنا متاعنا، کہ ہم نے پایا اپنا سامان، عندہ، جس کے پاس، یعنی اللہ کی پناہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انا اذن، اگر ہم نے ایسا کیا تو اس صورت میں ہم لظالمون، ہم تو ظالم ہوں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ الزام کسی اور پر ثابت ہوا اور سزا کسی اور کو دی جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. رکو نمبر 9 اور 3 کا. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، قرآن کہتا ہے پچھلے رکوع میں
کہ مختلف دروازوں سے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں داخل ہوئے بنیامین کو لے کر، اور بالآخر محل میں پہنچے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ٹھکانہ دیا، یعنی تنہائی میں لے گئے اور کہا انی انا اخوکا، کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تو پہلی خوشخبری تو یہ قبول کرو کہ یہ جو میرے بھائی، ہمارے سوتیلے بھائی تمہارے ساتھ جو زیادتی کر رہے تھے، اب اس پہ ٹینشن، لا تبتئس کا سادہ ترجمہ ہوگا ٹینشن مت لینا، یعنی تنگی میں مت جانا، تو اب اس کی تنگی مت لو، یعنی تمہاری آزمائش اب ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی جو تھے، جیسے یوسف علیہ السلام سے حسد تھا، ان کو اسی طرح بنیامین سے بھی تھا، اور اس کو ٹارچر کرتے رہتے تھے۔ جیسے گھروں میں ہوتا ہے ایک بھائی مصیبت بن چکا ہوتا ہے دوسرے بھائی کے لیے، یا ایک جو ہے نا سارے ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی دن رات گھروں میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو اتنا ذہنی ٹارچر کر دیتے ہیں۔ تو بتا دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ اب تمہیں یہ ٹینشن تم سے ختم ہو گئی، اور پھر ان کے ساتھ مل کے پلان بنایا کہ اب میں تمہیں اپنے محل میں رکھوں گا، اور اگلی مرتبہ میں والد صاحب کو بھی یہاں بلوا لوں گا۔ تو اب دونوں نے مل کے یہ پلان کیا کہ بھائی ویسے تو ہم رکھ نہیں سکتے، یہ بولیں گے آپ کس بیس پہ ہمارے بھائی کو رکھ رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دین میں اس وقت یہ تھا کہ جو کسی کی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے نا، تو جس کی چوری کیا وہ اس کو غلام بنا کے رکھ لیتا تھا، یعنی خادم بنا کے، غلام کا مطلب اس کو خادم بنا کے، اب کہ تم اسی کے ملازم ہو، اسی کی خدمت کرو گے زندگی بھر۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے دین میں تھا، لیکن مصر کے قانون میں یہ نہیں تھا۔ مصر کے قانون میں کوئی بھی تعزیر ہوگی، چور کے بارے میں کوئی بھی سزا ہوگی۔ تو اب یوسف علیہ السلام بنیامین کو رکھنے کا بہانہ سوچ رہے تھے کہ میں بنیامین کو اپنے پاس رکھوں کیسے، اللہ کا حکم ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنا ہے، تو اب رکھوں کیسے میں۔ تو یہی ترکیب ذہن میں آئی کہ بھائی پیالہ چھپا دیتے ہیں، اس سے وقتی طور پر بدنامی ہوگی، لیکن اس بدنامی کا بعد میں ازالہ ہو جائے گا، لیکن بھائی کو میں کسی طرح یہاں رکھ لوں گا۔ تو پیالہ چھپا دیا اور انہی کی زبان سے نکلوایا کہ بھئی چور کی سزا کیا ہے۔ تو انہوں نے تو اپنا مذہب بیان کیا کہ بھئی ہمارے ہاں تو چور کی سزا یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اسی کو رکھ لیتے ہیں، تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ رکھ لو۔ اگر یوسف علیہ السلام یہ ساری تدبیر اختیار نہ کرتے اور ایسے ہی ان پہ چوری ثابت کر کے ان سے پیالہ نکال لیتے، اور پھر بعد میں کہتے کہ بھئی ہم نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنا ہے غلام بنا کے، تو یعقوب علیہ السلام کے بھائی یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کس قانون کی بیس پہ رکھ رہے ہیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام اگر کہتے کہ تمہارے ابا کے قانون، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ سکتے تھے آپ تو ہمارے ابا کے مذہب کو مانتے ہی نہیں، آپ تو مصر کے قانون کو مانتے ہو، تو مصر کے قانون پہ آپ کیوں ہمارے قانون کو ترجیح دے رہے ہو اس وقت، یعنی وہ بات بنتی نہیں۔ تو اس لیے پوری یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی، اور جو آگے قرآن میں آ رہا ہے فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کو ان کے سامان کے ساتھ تیار کیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے کجاوے میں پیالہ ڈال دیا، اور بنیامین سے کہا فی الحال چلے جاؤ، ہم تمہیں کسی طرح نکلوا لیں گے۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ یہ چور نہیں ہے، چوری انہوں نے نہیں کی ہے، تو یا تو قافلے میں جس نے اعلان کیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل کہانی کیا ہے، بلکہ اس نے اپنے خیال کے مطابق ان کو کہہ دیا کہ پیالہ گم ہوا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے ہو سکتا ہے یہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ پیالہ ان میں سے کسی کے پاس ہوگا، تو اس مؤذن نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ دیا کہ تم چور ہو۔ تو جیسے کہ ہوتا ہے نا، جب آپ کسی سے اگلوانا چاہتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں تو نے ایسا کیا ہے، تاکہ وہ ڈر جائے، اور اگر اس نے واقعی ایسا کیا ہو تو وہ اگل دے کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں۔ تو اگر یوسف علیہ السلام کے حکم پہ مؤذن نے یہ نہیں کیا، اپنی طرف سے کیا ہے، پھر تو اشکال نہیں ہوتا ہے، یعنی اس اشکال کا جواب گویا مل گیا کہ مؤذن نے کہا نا کہ تم چور ہو، یوسف علیہ السلام نے تھوڑی کہا کہ تم چور ہو، پیغمبر تو جھوٹ بول نہیں سکتے، مذاق میں بھی نہیں جھوٹ بولتے پیغمبر، تو اس نے اپنے خیال کے مطابق کہہ دیا کہ میں کہہ کے دیکھ لیتا ہوں چور ہو، بعد میں نکل آیا تو ثابت ہو جائے گا، نہیں آیا تو سوری کر لوں گا۔ لیکن اگر یہ مؤذن نے یوسف علیہ السلام کے حکم پہ ان کو کہا کہ تم چور ہو، جیسے کہ اس کا بھی امکان ہے، تو پھر یہ توریہ ہے۔ توریہ کہتے ہیں آپ کوئی بات کر رہے ہیں، آپ اس کا ایک مطلب لے رہے ہیں، سامنے والا کوئی اور مطلب، تو پھر یوسف علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں ان کو چور اس لحاظ سے کہلواؤں گا کہ اصل میں تو تم نے چوری کی ہے، ایک بیٹے کو باپ سے چرا کے کنویں میں ڈالا ہے، تو ہماری نیت تمہیں چور کہنے میں یہ ہے، اور تم اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہم پہ تم پہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں توریہ۔ یہ توریہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس کے دو مطلب ہیں، آپ ایک مطلب لیتے ہیں، سامنے والا کچھ اور مطلب لے رہا ہوتا ہے، تو یہ ضرورت میں یہ جائز ہے،
مجبوری میں یہ جائز ہے. تو یوسف علیہ السلام کے لیے جائز تھا کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ کسی بھی کوئی بھی تدبیر اختیار کر کے تم نے بنیامین کو یہاں رکھنا ہے تاکہ یعقوب علیہ السلام کی اور زیادہ آزمائش ہو. تو اس لیے انہوں نے یہ توریہ کیا. اذن مؤذن، مؤذن نے کہا ایھا العیر انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو. قالوا اقبلوا علیہم، فوراً واپس پلٹے اور کہنے لگے ماذا تفقدون، کیا گم ہو گیا بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہو. دیکھیں اگر یہ واقعی انہوں نے چوری کی ہوتی نا تو ایک دم ان کی نفس تیز ہو جاتی اور فوراً کہتے کہ بھائی ہم چور وور نہیں ہیں، جھوٹا الزام ہے. جیسے کہ چور پر جب الزام لگے سب سے پہلے کہتے ہیں چور نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ کیا گم ہو گیا ہے، پہلے یہ تو بتاؤ گم کیا ہوا ہے، پھر اگلی بات کرنا. قالوا نفقد صواع الملک، وہ کہنے لگے ہمیں بادشاہ کا پیالہ گم پا رہے ہیں ہم. ولمن جاء به حمل بعیر، اور بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو اس پیالے کو کہیں سے نکال کے لائے گا پورا ایک اونٹ کا سامان لدا ہوا اس کو انعام میں دے دیا جائے گا. تو گویا اس مؤذن نے، اعلان کرنے والے نے اپنی مجبوری بھی بتا دی کہ بھائی میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں اپنا پورا اونٹ لدا ہوا کیسے قربان کر سکتا ہوں. اور وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں نے یہ چیلنج قبول بھی کر لیا ہے تو میں نہیں تمہیں جانے دوں گا، تلاشی دو. وہ کہنے لگے تاللہ لقد علمتم، اللہ کی قسم تم سب کو معلوم ہے، جتنے لوگ وہاں محل میں کھڑے ہوئے تھے جو ان کو یعنی رخصت کرنے کے لیے آئے ہوں گے یا چوری کا اعلان سن کے سارے نکل آئے ہوں گے. جب اعلان ہوتا ہے نا تو فلاں چور ہے تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو سب کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے اللہ کی قسم تم سب جانتے ہو ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں یعنی مصر میں فساد کریں. تم سب کو پتہ ہے کیا مطلب، جو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے تھوڑی آتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہی نہیں ہے. چوروں اور ڈاکوؤں کا تو کسی شہر میں آنے کا انداز الگ ہوتا ہے، بات چیت کا انداز الگ ہوتا ہے، اور پھر رخصت ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے. ہم تو صاف پتہ چل رہا ہے ہمارے آنے جانے کے عمل سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے والے لوگ نہیں ہیں. وما کننا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں. کیا مطلب، چور قسم کے الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو گویا پیغمبر کی اولاد ہیں، خاندانی لوگ ہیں. دیکھیں یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک بہت بڑا جرم ضرور ہوا کہ اپنے باپ کی محبت میں اپنے بھائی کو باپ کی نظروں سے دور کر دیا، یہ سوچ کے کہ باپ کو صبر آ جائے گا اور ہمیں باپ کی محبت مل جائے گی. لیکن پیغمبر کی اولاد ان کا مینٹل لیول بہرحال اتنا اونچا تھا کہ وہ اس چوری کے الزام کو اپنے لیے بہت بڑی ذلت سمجھ رہے تھے. تبھی انہوں نے کہا ہم چور لوگ نہیں ہیں، مطلب ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں، خاندانی لوگ چوری نہیں کیا کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چوری اور یہ جو ادھر کی ادھر کر دینا یہ گھٹیا قسم کے خاندانوں کا کام ہوتا ہے، گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے. عزت دار لوگ اس طرح کے جرم نہیں کرتے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم چور لوگ نہیں ہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. اس سے بھی پتہ چلتا ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے خاندانی ہونے کا کہ ان کو اپنے بارے میں کانفیڈنس تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا، ورنہ وہ شروع میں کہہ دیتے کہ بھائی تمہیں اگر تلاشی لینی ہے تو لے لو نا تلاشی، تو تلاشی لے کے تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، اور جو چور ہو اس کو رکھ لینا اپنے پاس. لیکن وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم زمین میں اللہ کی قسم ہم نہ فسادی لوگ ہیں، نہ اللہ کی قسم ہم چور لوگ ہیں. تو یہ کانفیڈنس آپس کا بھائیوں میں ایک دوسرے پر، یہ بھی اس کی علامت ہے کہ ان کے اندر یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر. قالوا فما جزاؤہ، کہنے لگے اچھا پھر بتاؤ اگر تم میں سے کوئی چور ثابت ہو جائے تو اس کی بدلہ کیا ہے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے فوراً کہا جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان سے نکلے اسی کو رکھ لو. تو ان کو تو اطمینان تھا ہمارے پاس نہیں ہو سکتا بھائی، ہم میں سے کوئی بھی چوری نہیں کرتا. کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں. ان کو پتہ تھا دیکھیں بھائیوں کو کہ مصر کے قانون میں چور کی سزا کم ہے، اور ہمارے باپ کے مذہب میں جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں اس میں چور کی سزا زیادہ ہے. تو ایسے موقع پہ بظاہر عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ مصر کا قانون پیش کیا جاتا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ کہہ دیتے کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلے گا تو جو بھی تمہارا قانون کہتا ہے، تمہاری کورٹ کہتی ہے، جس سزا کا بھی وہ سزا دے دینا. ظاہر ہے وہ سزا کم تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا، اس سزا کا ذکر کیا جو ان کے مذہب میں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا ہمارے پاس سے تو نکل سکتا ہی نہیں ہے، ہم تو چوری ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، لہذا وہ سزا بیان کرو جو بڑی سزا ہے تاکہ اور یقین ہو جائے کہ بھائی ہم بالکل بے گناہ ہیں. یہ ناممکن اپنا ٹائم ضائع کرو گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار اگر میری جیب سے یہ موبائل نکل آئے، اگر میرا چور ہونا ثابت ہو جائے تو میری گردن اڑا دینا.
تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گردن ہی اڑا دینا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا میرے پاس، یہ کانفیڈنس ہوتا ہے انسان میں، تو اس طرح کی بات کرتا ہے. تو اتنے کانفیڈنٹ تھے وہ کہ ہم چور نہیں ہو سکتے. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. یعنی یہ میں اتنی لمبی تقریر یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ چوری بہت گھٹیا عادت ہے، بہت ہی غیر خاندانی اور نیچ ہونے کی دلیل ہوتی ہے چوریاں کرنا. اس لیے بچوں کو اس پہ بہت سخت سزا دیا کریں فوری طور پر، تاکہ وہ اس برائی کے کبھی قریب بھی نہ جائیں. قالوا جزاؤه ما وجد في رحل فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. وہ ان لوگوں نے بھی بڑی ہوشیاری سے کام لیا. جو مؤذن تھا نا جس نے اعلان کیا تھا، اس نے کیا کیا؟ بھائیوں سے پہلے شروع کیا. اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو بتا دیا تھا کہ چور وور نہیں ہے یہ، لیکن تم نے بنیامین کے سامان سے آخر سے نکالنا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ پوری ملی بھگت سے ایک تدبیر ہو رہی تھی. تو تبھی اس نے باقی بھائیوں کے سامان سے پہلے نکالنا شروع کیا، کیونکہ اگر بنیامین کی طرف پہلے جاتا تو پھر بھائیوں کو شک ہوتا کہ لگتا ہے انہوں نے خود سے ہی رکھا ہے، ورنہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہیں سے نکلے گا، تو پہلی دفعہ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس لیے پہلے بھائیوں کی تلاشی شروع کر دی. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ. یوسف کے بھائی سے پہلے دیگر بھائیوں کے سامان کو چیک کرنا شروع کیا. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ. پھر یوسف کے بھائی کے بیگ سے نکال لیا. كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف. اللہ کہتے ہیں یہ پوری تدبیر جو ہے نا، پیالہ رکھنا اور اس طرح سے مؤذن کا اعلان کرنا اور پھر انہی سے سزا اگلوانا کہ یہ سزا ہونی چاہیے اور پھر یہاں سے شروع کروانا، یہ ساری تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی تھی، یعنی ہم نے ان کو وحی کی تھی یا ان کے دل میں ڈالی تھی. ما کان لیأخذ اخاہ. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یوسف اپنے بھائی کو رکھ لیتے چوری کا الزام لگا کے، یا کسی بھی طریقے سے فی دین الملک، مصر کے قانون میں. مصر کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے. جیسے کہ اللہ نے چاہا ایک تدبیر سکھا دی، ورنہ مصر کے لاء کے مطابق وہ نہیں رکھ سکتے تھے. نرفع درجات من نشاء. ہم جس کے چاہتے ہیں درجوں کو بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح اللہ نے یوسف کے درجوں کو اور زیادہ بڑھا دیا کہ ان کو ایک تدبیر سکھا دی تاکہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے، ورنہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم. اور ہر علم والے کے اوپر علیم ایک اور علیم ہے. یوسف علیہ السلام بھی علم والے تھے، لیکن ان کے اوپر ایک اور ذات ہے جو اللہ ہے، جس کا علم سب سے زیادہ. اسی نے یوسف علیہ السلام کو یہ طریقہ سکھایا. قالوا. اب وہ بھائی پریشان ہو گئے. وقت ہمارا چونکہ مکمل ہو چکا ہے، تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں یہاں سے شروع کروں گا. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. یعنی سورہ یوسف کا رکوع نمبر 9 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 3. تو اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یعنی آیت نمبر 77، یہاں سے انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.